تمام احباب، معزز سامعین اور سادات کرام اور بانی محفل، آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کو بھی جتنے معجزے عطا فرمائے، اس طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قد جاءکم برہان من ربکم، کہ آپ کی طرف جو ہے وہ ایک نشانی، ایک جس طرح ایک کھلی نشانی اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو کرامت، آپ معجزہ جو آپ کی جو ایک پروف جو آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی ہے۔ وہ چاہے آپ ایک برہان ہو، ایک علامت، ایک نشانی ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یا چاہے اللہ تعالیٰ کے جو ولیوں جو پچھلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی جو بشارتیں ہوں، جو ان کی جو دعائیں ہوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی اماں حوا جو بی بی آمنہ ہیں ان کے جو خواب کی تعبیر ہوں میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، جس طرح انہوں نے جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھا، اولا ما خلق اللہ نوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز تخلیق ہوئی وہ میرا نور ہے۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنے بیٹے بھی اور دوسرے پیغمبر بھی جو حضرت شیس علیہ السلام، ان کو بھی یہ بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ جنت میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، جہاں پہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، وہاں پہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ جنت کے درخت ہوں، پتے ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، محلات ہوں، کچھ بھی ہو، تو سب جگہ پہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام دیکھا، اور اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ سے میں نے توبہ بھی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا، اور میری توبہ بھی اسی نام کے صدقے ہی قبول ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر باقی پیغمبروں کو، باقی انبیاء کو اگر معجزے دیے تو اپنی نشانی جو ظاہر کرنی تھی، جو ایک پروف دینا تھا، تو سید الانبیاء جو امام الانبیاء ہیں ان کو تو اور زیادہ نشانیاں دینی تھیں، اور جو آج ہم ہر وقت پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جو قرآن مجید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی ہے باقی نشانیوں میں سے بھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو قیامت تک اسی حالت میں موجود ہے۔ تو باقی معجزات اگر کوئی ایسا بھی تھا جس طرح باقی پیغمبروں کا مردہ زندہ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو معجزات تھے قرآن مجید تو قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میلاد ہے، جو ولادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرماتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھی خود بھی پڑھتا ہے، فرشتوں کو بھی کہتا ہے اور مسلمانوں کو بھی کہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ تو آپ جب اپنے محبوب جو خلیفہ جو پہلے تھے، جو پہلے پیغمبر تھے، جو پہلے آدم، جو پہلے انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک دفعہ فرشتہ اگر کسی فرشتوں کے سردار نے اگر نہ کی ہے، وہ ابلیس بن کے دھتکارا گیا قیامت تک، اور وہ دوزخ کی بھی اگلی کس کیٹیگری میں جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تعظیم میں اپنا جو خلیفہ بنایا، اس کی تعظیم میں اگر سجدہ کروایا تو اپنے محبوب کی شان میں، اپنے محبوب کے لیے تو وہ دن رات خود بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لینے والے ہیں ان کی بھی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے بڑھائے۔ اور اسی امت کے جب اولیاء کرام کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہو، چاہے اہل بیت سے ہو، باقی آپ دیکھ لیں اولیاء کرام سے ہو، اور وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فیض چلتا آ رہا ہے، وہ نور ولایت ہے جو چلتا چلتا آگے معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے، جب آپ فیض یاب ہوتے ہیں، ان سے چلتا چلتا جب بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ سلیمان توسیع، پھر آپ دیکھیں کہ حضور پیر صاحب نواز تک جب پہنچتا ہے، جب پیر صاحب نواز تک پہنچتا ہے تو آپ لوگ آج بھی دادا باغ جاتے ہیں، جہاں پہ اعلیٰ حضرت کی جہاں پہ چلا گاہ ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح شاہ صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، خلفائے راشدین کے ساتھ، اور ادھر آ کے کسی کو جس طرح کوئی استاد دستار بندی
کر رہا ہے, کسی کو کوئی مشائخ میں سے ہو, اساتذہ کرام میں سے ہو, یا کوئی کولیگز ہوں یا کچھ بھی ہو, تو پیر صاحب نواز کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اپنے یاروں کے ساتھ, اور ادھر آ کے آپ دستار بندی فرماتے ہیں. اور جو ادھر پیر صاحب نواز کے خلفاء موجود تھے, آپ اس وقت منع فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ نہیں بتانا, لیکن آپ یہ نہیں منع فرماتے کہ کبھی بھی نہیں بتانا. پھر آپ کے وصال کے موقع پر یہ ہمیں واقعہ سننے کو ملا, اور جو عینی شاہد تھے جو ادھر آئے وٹنس تھے, انہوں نے پھر حضرات نے یہ بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے. جب بی بی آمنہ پاک کے آپ جسم میں عطر میں ہوتے ہیں, تو آپ جب چلتی ہیں بی بی آمنہ, تو جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی روئی مانند بالکل سافٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ پر بادل بھی چھاؤں کرتا ہے, اور آپ پر درود و سلام, چاند تارے آپ کو سلامی پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کنویں پر بھی پانی بھرنی جاتی ہیں, تو کنواں خود بخود پانی اوپر اگل کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ تو پھر انبیاء کرام کے سردار جب سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں, اس طرح کافی واقعات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چند کھجوریں تھیں. اس طرح کافی زیادہ واقعات ہیں, وقت مختصر ہے تو میں مختصر نہیں صرف اشارے میں ہی بات کروں گا. تو آپ چند کھجوریں جو ہیں وہ آپ دم فرما کے, کیونکہ ان دنوں قید بھی تھا, غزوات میں بھی اکثر آپ تبوک دیکھ لیں, غزوہ احد دیکھ لیں, اور بھی باقی غزوات میں, اور جب صحابہ جو صوفہ تھے تو ادھر بھی جب بھوک کا معاملہ آتا, اور بھی جس طرح واقعات ہوتے, صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھتے. اور آج ہمیں پتہ چلا کہ روزے, فاقے اور انٹرمینٹ فاسٹنگ کے کتنے فوائد ہیں, بھوکا رہنا کے اتنے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پورے انما انا قاسم واللہ یعطی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تقسیم فرماتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. تو جو صحابہ کرام تشریف لاتے, عرض کرتے, بلکہ عرض کرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجت روا اور آپ ان کے گھر کے حالات بھی جانتے ہوتے. ایک تو ان کی جو ضروریات ہیں, جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرماتے, بلکہ جو گھر سے ان کو کوئی پیغام ملتا یا کچھ بھی ہوتا تو آپ پہلے ہی وہ جانتے ہوتے. اور اگر کوئی دعوت بھی کرتے تو آپ ادھر تشریف لے جاتے, چاہے تھوڑا سا بھی کھانا ہوتا آپ اس کے اوپر دست مبارک رکھ دیتے, تو وہ کھانا جو صرف ایک بندہ بھی مشکل سے کھا سکے, وہ پورا لشکر چاہے 1400 صحابہ کرام ہو وہ کھا لے تو پھر بھی بچ جاتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چند, کسی روایت میں 7 ہے, کہیں 10 ہے, بہرحال چند مٹھی بھر بھی مشکل سے بنتی ہیں, وہ آپ نے دم کر کے دی, اور وہ پوری زندگی صرف انہوں نے اس وقت بانٹی, پھر اپنے گھر جا کے کھائیں, پھر اس کے بعد جتنے محلے میں تھے, جتنے لوگ تھے اپنے خاندان کے باہر, پھر وہ کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. جب آپ کا بھی دور آیا تب بھی وہ ویسے ہی کھجوریں محفوظ رہے, جب تک آپ کی شہادت کا معاملہ ہوا, اور جب لوٹ مار ہوئی, وہ لوگ قاتل اور وہ جو لٹیرے تھے جب وہ آئے, جب وہ جو کہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک پاٹ تھا, کہیں ہے کہ ایک وہ چادر میں تھا, بہرحال وہ جس بھی چادر میں یا کسی بھی وہ مرتبان میں تھا, تو اس کو جب تک چاک کر کے دیکھا نہیں گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو الٹا کر کے تم نے نہیں کھانا, اس میں سے کھاتے رہو, تو یہ انشاءاللہ. اور ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ قیامت تک بھی اگر اس کو وہ لٹیرے نہ اس کو لوٹتے اور چاک کرتے, یہ قیامت تک بھی یہ نشانی رہتی, اور قیامت تک لوگ کھجوریں کھاتے, یہ ختم نہیں ہونے والی. اسی طرح حدیبیہ کا جب آپ تشریف لے جاتے ہیں, تو ادھر بھی جو قربانی کے جانور بھی ہوتے ہیں, جو صحابہ کرام ہوتے ہیں 1000 سے بھی زیادہ, تو 1400 کے قریب, تو تب بھی جانور بھی پیاسے تھے, اور صحابہ کرام بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی. جب آپ کنویں کی طرف تشریف لاتے ہیں تو پہلے بھی اس کا پانی سوکھا ہوتا ہے, آپ ادھر دعا فرماتے ہیں, اور کلی کر کے جب آپ اس میں ڈالتے ہیں تو پانی سے اتنا بھر آتا ہے کہ وہ پھر چاہے آج بھی آپ جا کے دیکھیں وہ کنواں ادھر موجود ہے. تو اسی طرح کھانے کا جب معاملہ آتا ہے, جب, اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء کرام, اور جس طرح پہلے بالخصوص پیر صاحب نواز کی بات کی, تو اس طرح ایک حضور میری شریعت کا بھی واقعہ میں نے سنا ہے کہ آپ جب ایک عرس کا موقع ہوتا ہے, آپ تشریف لاتے ہیں لنگر شریف میں, تو کھانا بہت کم ہو جاتا ہے, اور لانگری کہتا ہے کہ جی حضور ابھی جو اگر ہم
سارے پیر بھائیوں میں آپ دیکھیں کہ چاہے کرونا آیا ہے، چاہے کوئی وبا آئی ہے، اس سے پہلے جب فلڈ آیا ہے، جب 1992 کا بھی آیا ہے، تو حکومت وقت کو بھی پورے علاقے پیٹ رہے تھے کہ حکومت یہ کریے وہ کریے، سارے تشریف جب فرما تھے، اور آپ کے جو خلفاء بھی موجود تھے، ادھر درویش بھی ساتھ، جتنے بھی زازہ کرام بھی، تو اس وقت پورا علاقہ ڈوب رہا تھا. پھر سب اپنے اپنے علاقوں میں تشریف لے کر گئے، اور سیاشیف کے جو معاملات تھے، آپ نے اس وقت حکومت وقت کو فون کیا کہ ادھر آپ کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، باقی علاقے کے بھی لوگ ادھر جمع ہوئے، تو فون کرتے رہے، تو آگے جواب یہی آتا تھا کہ جی ابھی تک امریکن ایڈ آئے گی تب ہم کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے مبارک یہ جو صدقہ پیر پٹھان کا یہ دیا ہوا لنگر ہے، یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے. تو اس موقع پر بھی آپ نے جس طرح آج بھی آپ جاتے ہیں تو وہ اعلان ہو کے جس طرح سب کو لنگر شریف کی دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو اس موقع پر بھی یہ اعلان نہیں ختم ہوا. اس موقع پر بھی اعلان ہوا، جتنے ارد گرد کے لوگ تھے، جتنا سیلاب آیا ادھر سب ادھر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے خود بھی کھایا، لے کر بھی گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے، جس طرح آپ کے کئی معجزات ہیں، جس طرح آپ بچپن میں چاند کو اشارہ کرتے تھے، چاند گرتا تھا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب نماز قضا ہوئی عصر کی، تو آپ اشارہ فرماتے ہیں، تو دعا کرتے ہیں، تو پورا سورج ہی پیچھے لوٹ آتا ہے. اور شق قمر جب اس کو نشانی اور معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو وہ چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چلیں ابھی مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے اس جان بھی اگلے جان بھی، اور جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، نیک مرادیں ساری پوری فرمائے.